کہ معاشر الناس، اے لوگو، ھذا علی اخی، یہ علی ہے جو میرا بھائی ہے، ووصی، یہ علی ہے جو میرا وصی ہے، وواء علمی، یہ وہ ہے جو میرے علم کو اپنے پاس محفوظ رکھنے والا ہے، وخلیفتی علی امتی، اور میری امت کے اوپر میرا خلیفہ ہے، وعلی تفسیر کتاب اللہ والداعی علیہ، اور یہ ہے کہ جو میرا خلیفہ ہے کتاب خدا کی تفسیر کرنے کے اندر، اور علی ہے جو اللہ کی جانب پکارنے والا ہے، والعامل بما یرضاہ، علی وہ ہے کہ جو اس بات کے اوپر عمل کرنے والا ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے، والمحارب لأعدائہ، علی وہ ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے والا ہے، والموالی علی طاعتہ، علی وہ ہے کہ جو مسلسل خدا کی اطاعت کرنے والا ہے، والناہی عن معصیتہ، علی وہ ہے کہ جو خدا کی معصیت، خدا کے منع کردہ اشیاء سے روکنے والا ہے، خلیفۃ رسول اللہ، یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، وہ امیر المؤمنین والامام الحادی، علی امیر المؤمنین ہے، علی امام ہادی ہے۔ کتنے القابات ہیں جو اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے ہیں۔ وقاتل الناقتین، وعدہ توڑنے والوں سے قتال کرنے والا ہے، والقاسطین، ظلم کرنے والوں سے قتال کرنے والا ہے، جنگ کرنے والا ہے، والمارقین، دین سے باہر نکلنے والوں سے جنگ کرنے والا ہے، بامر اللہ، اللہ کے امر سے یہ تمام کام کرنے والا ہے۔ اقول ما یبدل القول لدی بامر ربی، کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ کی جانب سے، جس کو میں نے تبدیل نہیں کیا، یہ سب میرے خدا کے رب کے امر سے ہے۔ اقول، میں کیا بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہم والی من والہ، اے پالنے والے اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعاد من اعدہ، اے پالنے والے اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، والعن من انکرہ، اے پالنے والے اس کے اوپر لعنت فرما کہ جس نے علی کا انکار کیا، وغضب علی من جحد حقہ، اے پالنے والے اس کے اوپر غضبناک ہو جا کہ جو علی کے حق کا انکاری ہو جائے، جو علی کے حق میں جحود کرے۔ اللہم انک انزلت علی ان الامامت بعدی لعلی ولیک، اے پالنے والے تو نے میرے اوپر اس بات کو نازل کیا کہ میرے بعد امامت علی کے لیے ہے، ولی جو تیرا ولی ہے، عند تبیانی ذالک، کہ جب تو نے اس بات کو میرے لیے واضح کر دیا ہے، ونسبی ایاہ، اور اس بات کو بھی تو نے قرار دیا ہے کہ تو نے اس کو اس مقام تک کے اوپر فائز کیا ہے، بما اکملت لعبادک من دینہم، کہ اس کے ذریعے سے، اس بات کے ذریعے سے تو نے اپنے دین کو کامل کیا ہے اپنے بندوں کے لیے، وَأَتْمَمْتَ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَتِكَ، تو نے اپنی نعمت کو ان کے اوپر تمام کیا ہے، وَرَضِيتَ لَهُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اس بات کے ساتھ تو ان کے لیے اسلام کو بطور دین راضی ہوا ہے، وَقُلْتَ، اور تو نے یہ بات بھی کہی، قرآن کی آیت کی اللہ کے رسول نے تلاوت کی، مَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام سے ہٹ کے کسی بھی دین کو اختیار کرے اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ دین کہ جو خدا کی بارگاہ میں قبول کیا، اب میرے اپنے جملے ہیں، وہ دین کہ جو خدا کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا وہ دین ہے جو علی کی ولایت کے ساتھ ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہم انی اشہدک، اے پالنے والے میں تیری گواہی دیتا ہوں، وکفا بک شہید، اے تجھے گواہ قرار دیتا ہوں، وکفا بک شہیدہ انی قد بلغت، اور تو اس گواہی کے لیے کافی ہے کہ میں نے اس بات کو پہنچا دیا۔ معاشر الناس، اے لوگو، انما اکمل اللہ عز وجل دینکم بامامتہ، اے لوگو علی کی امامت وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے دین کو کامل قرار دیا، فمن لم یأتم بہ، پس جو علی کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے، وبمن یقوم مقامہ من ولدہ من صلبہ الی یوم القیامہ، اور علی کی نسل سے جو آنے والے امام ہیں ان کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے، یعنی قیامت تک جو آنے والے امام ہیں ان کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے، والعرض علی اللہ عز وجل، جو اس بات کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے کہ خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ ہیں کہ جن کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور ہمیشہ یہ آتش جہنم میں رہیں گے، لا يخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کبھی کم نہیں ہوگا، ولا هم ينظرون،
اور ینظرون اور نہ ہی ان کی جانب دیکھا جائے گا۔ معاشر الناس، اے لوگو، ھذا علی انصرکم واحقکم بی، یہ علی وہ ہے کہ جس نے میری سب سے زیادہ نصرت کی اور مجھ سے سب سے زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ وَأَقْرَبَكُمْ عِلَيَّ، یعنی تم سب میں سب سے زیادہ حق جو رکھتا ہے میری نسبت وہ علی رکھتا ہے، اور تم سب میں جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ علی ہے۔ وَأَعَزَّكُمْ عَلَيَّ، اور تم سب کے اوپر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ علی ہے۔ وَأَنَا عَنْهُ رَاضِيًا، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا عَنْهُ رَاضِيًا، اور خدا عز و جل اور میں علی سے راضی ہیں۔ ما نزلت آیت رضیہ الا فیہ، کوئی ایسی آیت رضا نازل ہی نہیں ہوئی، رضایت کی آیت نازل ہی نہیں ہوئی مگر یہ کہ علی کے بارے میں نازل ہوئی ہو، یعنی ہر وہ آیت جس میں خدا اپنی رضایت کا اظہار کرتا ہے وہ علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وما خاطب اللہ الذین آمنوا الا بدع بہ، اور ہر وہ مقام کہ جہاں پہ خدا نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ مگر اس کا آغاز علی کے ذریعے سے ہوا ہو، یعنی ایمان والوں میں ابتدا شخص جس سے خدا مخاطب کرے وہ علی ہے۔ ولا نظرت آیت مدح فی القرآن الا فیہ، اور قرآن کے اندر کوئی مدح والی آیت، کوئی تعریف والی آیت نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ وہ آیت علی کے بارے میں ہے۔ ولا شاہد بالجنت فی حل اتاک علی الانسان الا لہ، اور خدا نے جنت کی بشارت، جنت کی گواہی نہیں دی مگر سورہ حل اتا کے اندر، سورہ دہر کے اندر، مگر یہ کہ علی کے لیے۔ ولا انزلھا فی سواہ، اور علی کے سوا کسی کے لیے اس بات کو نازل نہیں کیا۔ ولا مدح بہا غیرہ، اور نہ ہی علی کے علاوہ اس سورہ کے اندر کسی اور کی تعریف کی ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، ہوا ناصر دین اللہ، علی وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے اندر نصرت کرنے والا ہے۔ والمجادل عن رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کا گویا دفاع کرنے والا ہے، اللہ کے رسول کو بچانے والا ہے۔ وَهُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الْهَادِيُّ الْمَهْدِيُّ، علی وہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہے، علی وہ ہے کہ جو نقوت رکھنے والا ہے، علی وہ ہے جو ہدایت کرنے والا ہے، علی وہ ہے جو ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے، ہدایت کرنے والا بھی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے۔ نبیکم خیر نبی، تمہارا نبی، اے لوگو، تمہارا نبی بہترین نبی تھا۔ وَوَصِيُّكُمْ خَيْرُ وَصِيٍّ، اور تمہارا وصی بہترین وصی ہے، یعنی تمام اوصیاء کے اندر جو تمہارے نبی کا وصی ہے وہ بہترین وصی ہے۔ وَبَنُوهُ خَيْرُ الْأَوْصِيَاء، اور جو علی کی بیٹے ہیں یہ بہترین وصی ہیں جس کو قرار دیا گیا ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، ذریت کل نبی من صلبہ، ہر نبی کی ذریت اس کی صلب سے ہوتی ہے۔ وذریتی من صلب علی، لیکن میری ذریت علی کی صلب سے ہے۔ معاشر الناس ان ابلیس، اے لوگو، ابلیس نے اخرج آدم من الجنت بالحسد، کہ آدم کو ابلیس نے حسد کے سبب سے جنت سے نکلوایا۔ فلا تحسدوا، اے لوگو علی سے حسد نہ کرنا۔ فتحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وتذل اقدامکم، تمہارے قدم پھسل جائیں گے اگر علی کی مخالفت کی۔ فإن آدم احبط إلى الارض، کہ جب جناب آدم کو زمین پہ احبط إلى الارض، زمین پہ بھیجا گیا، بخطیئۃ واحدہ، ایک خطا کے سبب سے زمین پہ بھیج دیا گیا۔ وَهُوَ صفوۃ اللہ عز و جل، کہ جبکہ آدم صفوۃ اللہ تھے، یعنی اتنے بلند مقام پہ تھے، صفی خدا تھے آدم، اس کے باوجود بھی ایک خطا کے سبب سے جنت سے زمین پہ بھیج دیا گیا۔ فَكَيْفَ بِكُمْ، تمہاری کیفیت کیا ہے کہ جو صفوت خدا تھا ایک خطا کے سبب سے اس کو جنت سے زمین پہ بھیج دیا گیا، تو تمہارا مقام کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ، اور تم تو تم ہو، یعنی تمہاری تو کیفیت بہت پست ہے۔ وَمِنْكُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ، تم تو وہ ہو کہ تمہارے درمیان ہی خدا کے دشمن ہیں۔ أَلَا إِنَّهُ لَا يَبْغِضُ عَلِيًّا إِلَّا شَقِيٌّ، کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ شقی ہو۔ وَلَا يَتَوَالَى عَلِيًّا إِلَّا تَقِيٌّ، اور علی کی مولایت کو قبول نہیں کرے گا مگر کون؟ کہ جو اہل تقوی ہو۔ پھر بیان کیا وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ مُخْلِص، اور علی وہ ہے کہ
جس کے اوپر ایمان نہیں لائے گا مگر وہ مومن کہ جو مخلص ہے۔ وفی علی واللہ نزلت سورۃ العصر، اور خدا کی قسم علی ہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں سورہ عصر نازل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، اور آخر تک اللہ کے رسول نے اس آیت کو تلاوت کیا کہ علی وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ زمانہ خسارے میں ہے مگر علی خسارے میں نہیں ہے، زمانہ نقصان میں ہے مگر علی نقصان میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پھر اللہ کے رسول نے اشارہ کیا معاشر الناس، اے لوگو قد استشہدت اللہ وبلغتم رسالاتی، کہ میں اللہ کی گواہی کو طلب کرتا ہوں اور تم تک اس بات کو پہنچاتا ہوں جو مجھ تک پہنچائی گئی ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے اوپر بلاغ مبین کے سوا کوئی بات نہیں ہوتی، یعنی صرف رسول کے اوپر یہ بات واجب ہے کہ جو خدا کی جانب سے نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دیا جائے۔ اے لوگو معاشر الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو جب تمہاری موت ہو تو سوائے اسلام کے کسی اور حالت پہ نہ مرنا۔ معاشر الناس، اے لوگو آمنو باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ، والنور الذی انزل معہ، اور اس نور کے اوپر ایمان لے کے آؤ کہ جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ آمنو باللہ ورسولہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور اس نور کے اوپر ایمان لے کے آؤ کہ انزل معہ، کہ جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا۔ قبل ان تطمسا وجوہا فنردها علی ادبارہا، کہ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، یعنی جانب اشارہ کیا کہ اگر یہ بات نہ مانی تو تمہارے چہرے گویا مٹا دیے جائیں گے، پھر انہیں ان کی پشت کی طرف لوٹا دیں، یعنی اگر یہ بات نہ مانی تو ایسا عذاب ہوگا کہ چہرے مسخ کر دیے جائیں گے اور پشت کی طرف تمہارے چہروں کو پھیر دیا جائے گا۔ معاشر الناس، اے لوگو النور من اللہ عز وجل فی مسلوک، کہ اے لوگو اللہ کا نور جو اللہ کی جانب سے ہے وہ میرے اندر جاری ہے، یعنی میرے اندر موجود ہے۔ ثم فی علی، اس کے بعد علی کے اندر یہ نور جاری ہے۔ ثم فی النسل منہ علی القائم المہدی، اس کے بعد یہ نور جاری ہے یہاں تک کہ اس کی نسل میں جاری ہے، یہاں تک کہ یہ نور قائم تک پہنچے، اس تک پہنچے جو مہدی ہوگا۔ الذی یأخذ بحق اللہ، کہ جو اللہ کا حق لینے والا ہوگا۔ وَبِكُلِّ حَقٍ هُوَ لَنَا، اور جو بھی ہمارے لیے حق ہے اس کو لینے والا ہوگا۔ وَلِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَنَا حُجَّةً عَلَى الْمُقَصِّرِينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَالْمُخَالِفِينَ وَالْخَائِنِينَ وَالْعَاثِمِينَ وَالظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے اس کو حجت بنایا ہے ہر تقصیر کرنے والے کے اوپر، ہر کوتاہی کرنے والے کے اوپر، ہر دشمنی رکھنے والے کے اوپر، ہر مخالفت کرنے والے کے اوپر، ہر خیانت کرنے والے کے اوپر، ہر قسم کے ہر گناہ کرنے والے کے اوپر، ہر ظلم کرنے والے کے اوپر، تمام عالمین میں اللہ نے اس کو حجت بنایا ہے۔ کس کو؟ امام مہدی کو۔ معاشر الناس، اے لوگو انذرکم انی رسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسول، اے لوگو میں تمہیں اس بات سے ڈراتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ فَإِن مُتُّ، اگر میں مر جاؤں، او قتلت، یا مجھے قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کہ تم اپنی پرانی عادتوں کے اوپر پلٹ جاؤ گے، الٹے پیرے پلٹ جاؤ گے تم، یعنی اب میرے اپنے الفاظ ہیں، اسی جاہلیت کے اوپر پلٹ جاؤ گے جس جاہلیت کے اوپر تم موجود تھے۔ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ، کہ جو واپس پلٹے، پس پشت پلٹے، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ ہرگز بھی خدا کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ فَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور خدا وہ ہے کہ جو شاکرین کو جزا دینے والا ہے، شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ الا وَإِنَّ عَلِيًّا الْمَوْصُوفِ بِالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ، کہ آگاہ ہو جاؤ علی وہ ہے کہ جس کی صفات صبر اور شکر کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہے۔ ثم من بعدہ ولدی من صلبہ، اور علی وہ ہے کہ جس کی تعریف یہ ہے کہ صابر ہے، علی وہ جس کی تعریف یہ ہے کہ شاکر ہے، علی وہ ہے کہ جس کی تعریف یہ ہے کہ میرے بعد اس کی صلب سے میری نسل چلے گی۔ علی کون ہے؟ معاشر الناس، اے لوگو لا تمنوا علی اللہ اسلامکم، اللہ کے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت جتلانا۔
فَيَسْخُطُ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا کہ خدا کے اوپر اپنے اسلام کا احسان جتلایا تو خدا تمہارے اوپر غضبناک ہوگا۔ وَيُصِيبُكُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اور تمہیں اپنی جانب سے ایک عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ إِنَّهُ لَبِالْمِرْصَادِ، اور یقیناً خدا گھاٹ لگائے موجود ہے، اس بات کا منتظر ہے کہ اگر کسی نے اس کی مخالفت کی تو اس کے اوپر عذاب نازل کرے۔ معاشر الناس، اے لوگو، انہو سیکون من بعدی ائمۃ یدعون الی النار، اے لوگو میرے بعد کچھ ایسے امام ہوں گے کہ جو جہنم کی جانب پکار رہے ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْصُرُونَ، اور قیامت کے دن تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے، جہنم کی طرف پکاریں گے، قیامت کے دن جب تم پھنس چکے ہوگے تو تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ معاشر الناس ان اللہ وعنا بریان منہ، اے لوگو اللہ اور میں ان آنے والے اماموں سے بری ہیں، ان سے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ معاشر الناس، اے لوگو، انہم و انصارہم و اشیعہم و اتباعہم فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو میرے بعد امامت کے دعوے دار ہوں گے جو آتش جہنم تک پہنچائیں گے، یہ ان کے انصار، ان کے ساتھی، ان کے اشیاء، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے شیعہ اور ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے، یہ جہنم کے انتہائی پست درجے میں ہوں گے۔ وَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور تکبر کرنے والوں کے لیے کتنا پست مقام ہے جو اللہ نے خراب قرار دیا ہے۔ الا انہم اصحاب الصحیفہ، اے لوگو یہ وہ ہیں جو اصحاب صحیفہ ہیں۔ یہ روایات موجود ہیں، ایک ایک جملہ ہوئے گا جس کے اوپر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ اصحاب صحیفہ، یہ صحیفے والے ہیں۔ عہد و پیمان تھا رسول کے بعد امام علی کی خلافت کے مخالف، ان کو اصحاب صحیفہ کہا جاتا تھا۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ فِي صَحِيفَتِهِ، پس ہر ایک کو اپنے صحیفے پہ نگاہ کرنی ہے، ان کے صحیفے پہ نگاہ نہ کرنا۔ کہ راوی کہتا ہے اس موقع پہ، یعنی امام علیہ السلام یہ بات بیان کرتے ہیں کہ تم لوگ کے اوپر جو ہے وہ تم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ صحیفے والا امر جو ہے وہ واضح نہیں ہے، یعنی بہت کم لوگ ہیں جو اس امر صحیفہ کو جانتے ہیں۔ ایک پوشیدہ عہد و پیمان تھا بعض لوگوں کے درمیان کہ اس طریقے سے رسول کے بعد ہمیں مولا کائنات کی مخالفت کرنی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ معاشر الناس، اے لوگو، انی ادعوہا اماما، کہ میں اس کو بطور امام جو ہے وہ امانت کے طور پہ پہنچاتا ہوں۔ وَوَارِثَةً فِي عَقْبِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اپنی پشت میں اپنے بعد اس کو وارث بناتا ہوں قیامت تک کے لیے۔ وَقَدْ بَلَّغْتُ مَا عُمِرْتُ، جس چیز کا مجھے حکم دیا تھا میں نے پہنچا دی۔ بِتَبْلِيغِهِ، اس علی کی ولایت کی تبلیغ کے ذریعے سے۔ حجتاً علی کل حاضر، یہ حجت ہے ہر اس کے اوپر جو یہاں موجود ہے، وغائب، جو یہاں موجود نہیں اس کے اوپر بھی میری بات حجت ہے۔ وعلی کل احد ممن شہد او لم یشہد، اور ان تمام لوگوں کے اوپر یہ میری بات حجت ہے کہ جو یہاں پہ جنہوں نے اس بات کی گواہ بنے ہیں، اس بات کو دیکھا ہے، یہ چاہے اس بات کے گواہ نہیں بنے۔ ولدن ولد ام لم یولد، چاہے ابھی پیدا ہوئے ہیں پیدا نہیں ہوئے، یہ میری بات سب کے اوپر حجت ہے۔ فیبلغ الحاضر الغائب، بس جو یہاں موجود ہیں ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ والوالد الولد الی یوم القیامہ، اور ہر باپ اپنی اولاد تک قیامت تک یہ بات پہنچائے جو میں نے اس خطبے میں تمہارے لیے بیان کی ہے۔ وَسَيَجْعَلُونَهَا مَلِكًا وَاقْتِصَابًا، اور اس کو جو ہے وہ مالک قرار دے۔ الا لعن اللہ الغاصبین والمقتصبین، خدا کی لعنت ہے اس کے اوپر کہ جو غصب کرنے والا ہے اور ناجائز حاکم بننے والا ہے۔ وَعِنْدَهُ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَيُرْسِلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظُ مِن نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، پھر کہا کہ اور پھر اس وقت ہم تم پر اے انسانوں ایسا وقت نکالیں گے، تمہاری جانب آگ بھیجیں گے اور پگھلا ہوا تانبا بھیجیں گے، گرم لوہا بھیجیں گے، پس تم دونوں، یعنی اے لوگو، اے انسانوں، جنو انس، دونوں کامیاب نہ ہو سکو گے، یعنی اگر تم نے ظلم کیا اس انداز سے کامیاب نہ ہوگے۔ معاشر الناس، اے لوگو، ان اللہ،
عز وجل لم یکن یضرکم حتی یمیز الخبیث من الطیب، اے لوگو خدا تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑے گا کہ جب تک خبیث کو طیب سے جدا نہ کر لے، غیر پاک کو پاکیزہ سے جدا نہ کر لے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کے اوپر یہ بات لازم نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے۔ معاشر الناس، اے لوگو، انہو ما من قریۃ، کوئی ایسی بستی نہیں ہے، الا واللہ مہلکھا بتکذیبہا، کہ جس کو خدا نے اس کے جھٹلانے کے سبب سے، اس کی تکذیب کے سبب سے اس کو ہلاک کر دیا۔ وَكَذَلِكَ يُهْلِكُ الْقُرَىٰ، اور خدا اسی انداز سے بستیوں کو ہلاک کرتا رہے گا جو خدا کو جھٹلائیں۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور یہ ظلم کرنے والی ہو جائیں بستیاں۔ کما ذکر اللہ تعالی، جس طریقے سے اللہ تعالی نے اس بات کو بیان کیا۔ وَهَذَا عَلِيٌّ إِمَامُكُمْ وَوَلِيُّكُمْ، اور یہ جو علی ہے یہ تمہارا امام ہے، یہ تمہارا ولی ہے۔ وَهُوَ مَوَاعِيدُ اللَّهِ، یہ وہ ہے کہ جو اللہ کا وعدہ ہے۔ وَاللَّهِ يَصْدُقُ مَا وَعَدَهُ، اور اللہ اپنے وعدے کو ہمیشہ سچا کرتا، اپنے وعدے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ معاشر الناس، اے لوگو، قد ضل قبلکم اکثر الاولین، تم سے پہلے اکثر وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ گمراہ ہوئے۔ واللہ قد اہلک الاولین، اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وہو مہلک الآخرین، جب پہلے والوں کو ہلاک کیا تو وہ آنے والوں کو بھی ہلاک کرنے والا ہے جو گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر کہا کہ قال اللہ تعالی، اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الم تہلک الاولون نہلک الاولین، کہ ہم نے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا تھا، ثم نتبعہم الآخرین، اور اس کے بعد ہم اسی چیز کو جاری رکھیں گے باقیوں کے اندر بھی۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی انداز سے مجرمین کا حال کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن وائے ہو کس کے اوپر؟ جھٹلانے والوں کے اوپر۔ اے لوگوں، ان اللہ قد امرنی و نہانی، اللہ نے مجھے احکامات بھی بتلائے ہیں اور مجھے کچھ چیزوں سے روکا بھی ہے، یعنی امر الہی بھی میرے پاس موجود ہے، نہیں الہی بھی میرے پاس موجود ہے۔ وقد امرت علیا ونہیتہ، پس جو اللہ نے جس چیز کا مجھے حکم دیا میں نے علی کو اس بات کا حکم دیا۔ اللہ نے جس چیز سے مجھے روکا میں نے اس چیز سے علی کو روکا۔ فعلم الامر والنہی، پس علی کو حکم خدا بھی معلوم ہے، امر بھی معلوم ہے، اور نہیں بھی معلوم ہے، من ربہ عز وجل، جو علی کے رب کی جانب سے ہیں۔ فاسمعوا لعمرہ وتسلموا، کہ اے لوگو علی کی بات کو سنو، علی کی بات کی اطاعت کرو، تم سالم ہو جاؤ گے، تم سلامت رہو گے۔ وَأَطِيعُوا تَهْتَدُوا، علی کی اطاعت کرو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وَانْتَهُوا لِنَهْيِهِ تَرْشُدُوا، پس علی جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وَسِيرُوا إِلَىٰ مُرَادِهِ، جہاں علی تمہیں لے کے جائے، جہاں علی تمہاری ہدایت کرے اس جانب چلے جاؤ۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا بِكُمُ السُّبُلَ عَنْ سَبِيلِهِ، اور علی کے راستے میں جو علی جس راستے کی جانب لے کے جائے اس سے جدا نہ ہو، اس میں تفرقہ نہ کرو، اس میں اختلاف نہ کرو۔ معاشر الناس، اے لوگو، انا صراط اللہ المستقیم، میں اللہ کی صراط مستقیم ہوں، میں اللہ کا سیدھا راستہ ہوں۔ کہ الذی امرکم باتباعہ، کہ جس نے تمہیں اللہ کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ ثم علی من بعدی، اور میرے بعد صراط مستقیم علی ہیں۔ ثم ولدی من صلبہ الائمۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور میرے بعد یہ امام ہوں گے کہ جو صراط مستقیم ہوں گے، کہ جو علی کی نسل سے ہوں گے، علی کے صلب سے ہوں گے، کہ جو حق کی جانب ہدایت کرنے والے ہوں گے اور اس کی جانب پھرنے والے ہوں گے، یعنی حق کی جانب ہی پھرنے والے ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ حمد کی آخر تک تلاوت کی، اور پھر اشارہ کیا کہ سورہ حمد کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قال فیہ نزلت، یہ سورہ حمد میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَلَهُمْ عَمَّتْ وَإِيَّاهُمْ خَصَّتْ، یہ سورہ حمد کے عموم کے اندر بھی یہ لوگ شامل ہیں اور اس کے خصوص کے اندر بھی شامل ہیں، یعنی اس کا معنی عمومی ہو، معنی خصوصی ہو۔ یہ علی اور اولاد علی ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں۔ اولئک اولیاء اللہ، یہی ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کا خوف الہی ہوگا
اور نہ ہی یہ غم کھانے والے ہوں گے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا لشکر وہ ہے کہ جو غلبہ پانے والا ہے۔ الا ان اعداء علی ہم اہل الشقاق والنفاق، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ جو علی کے دشمن ہیں یہی شقی ہیں، یہی منافقین ہیں۔ والحادون، علی کے دشمن ہیں جو انحراف کرنے والے ہیں۔ وَهُمُ الْعَادُونَ، اور علی کے دشمن ہی ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَإِخْوَانُ الشَّيَاطِينَ، علی کے دشمن وہ ہیں کہ جو شیطان کے بھائی ہیں۔ الَّذِينَ يُحْيِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ یہ وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کی جانب دھوکے کی باتیں ہیں جو بھیجنے والے ہیں، یعنی ایسی باتیں کرنے والے ہیں جس کے اندر دھوکہ موجود ہوگا۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، علی کے دوست وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند متعال نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا، الا ان اولیاءہم الذین ذکرہم اللہ فی کتابہ فقال عز وجل لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر من حاد اللہ ورسولہ، کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہو وہ اس کو اپنا دوست بنائے کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہو۔ اس کے بعد فرمایا الا ان اولیاءہم، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست وہ ہیں، یعنی علی و اولاد علی کے دوست وہ ہیں کہ الذین وصفہم اللہ عز وجل، کہ جن کے بارے میں جب خدا نے توصیف کی تو اس انداز سے بیان کیا کہ والذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ مختلف آیات ہیں جس کی اللہ کے رسول تلاوت کر رہے ہیں۔ کہا کہ ان کے بارے میں خداوند متعال نے اس انداز سے بیان کیا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہناتے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ وہی ہیں کہ جن کے لیے امن ہے اور یہ وہی ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر بیان کیا الا ان اولیاءہم الذین یدخلون الجنۃ آمنین، کے آگاہ ہو جاؤ ان کے دوست ہیں، یعنی علی اور اولاد علی کے دوست ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور امن کی کیفیت کے ساتھ داخل ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِالتَّسْلِيمِ، اور ملائکہ ان کو اوپر سلامتی بھیج رہے ہوں گے جب یہ ملائکہ سے ملیں گے۔ ان طبتم فادخلوها خالدین، اور یہ بات کہہ رہے ہوں گے ملائکہ ان سے کہ تم پاکیزہ ہوئے، فادخلوها خالدین، بس ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ الا ان اولیاءہم الذین قال لهم اللہ عز وجل، کہ آگاہ ہو جاؤ ان کے دوست وہ ہیں علی اولاد علی کے کہ جن کے لیے اللہ نے یہ بات کہی کہ یدخلون الجنت یرزقون فیہا بغیر حساب، کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے اور بغیر کسی حساب کتاب کے اس کے اندر ان کو رزق دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ بیان کیا کہ الا ان اعداءہم یصلون سعیرا، اور جو علی اولاد علی کے دشمن ہیں خداوند متعال اس کو جہنم کے پسترین مقام تک پہنچائے گا۔ الا ان اعداءہم الذین یسمعون لجہنم من شقیق وہی تفور ولہا زفیر، کہ یہ جو علی کے دشمن ہیں علی اولاد علی کے، یہ وہ ہیں کہ جو جہنم کی آواز کو سن رہے ہوں گے کہ جب وہ جوش مار رہی ہوگی اور اس کی آواز بلند ہو رہی ہوگی، یہ جہنم کو سنیں گے۔ الا ان اعداءہم الذین قال اللہ فیہم، کہ ان کے دشمن وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، کہ جب بھی ایک جماعت داخل ہوتی ہے تو یہ اپنے جیسوں کے اوپر، اپنے ہم خیالوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ پھر بیان کیا کہ الا ان اعداءہم، کہ بے شک آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہ ہیں کہ الذین قال اللہ عز وجل، کہ جن کے بارے میں خداوند متعال نے یہ بیان کیا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم تأتیکم نذیر، کہ جب بھی اس کے اندر کسی قوم کو ڈالا جائے گا، یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے، آتش جہنم کے اندر جب بھی کسی قوم کو ڈالا جائے گا تو جہنم کے دربان ان سے کہیں گے الم یأتیکم نذیر، کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا تھا، یعنی کیوں تم اس مرحلے تک پہنچے کہ تمہیں
جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ پھر یہ جواب دیں گے فَقَذَّبْنَا، قرآن کی آیت ہے فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ یہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اس کو جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ تمہارے اوپر اللہ نے کوئی شے کو نازل نہیں کیا اور تم ایک کھلی گمراہی کے اندر ہو۔ یہ جملہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں ان سے یہ کہا تھا۔ پھر کہا کہ اعلیٰ ان اولیاءہم الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم، کہ غیب کے سبب سے اللہ کی خشیت کو اختیار کرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے جو ان کے لیے اللہ نے قرار دیا۔ معشر الناس شتان ما بین السعیر والجنہ، اے لوگوں، جنت اور جہنم ان کے درمیان بہت فاصلہ موجود ہے۔ عدونا فی ذمت اللہ ولعنہ، کہ جو ہمارا دشمن ہوگا وہ خدا کے حوالے ہوگا اور خدا کی لعنت اس کے اوپر ہوگی۔ وَوَلِيُّنَا مَن مَدَحَهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ، اور ہمارا دوست وہ ہے، ہمارا ولی وہ ہے کہ جس کی اللہ نے تعریف کی ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، الا وانی منذر وعلی حاد، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میں وہ ہوں کہ جو ڈرانے والا ہے اور علی وہ ہے جو ہدایت کرنے والا ہے۔ معاشر الناس انی نبی وعلی وصی، اے لوگو میں نبی ہوں، علی وصی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان خاتم الائمہ من القائم صلوات اللہ علیہ، کہ اور یقیناً آگاہ ہو جاؤ ہم ہی میں سے وہ ہیں جو خاتم الائمہ ہیں، یعنی رسول خاتم الانبیاء، اس کے بعد امام علیہ السلام کا سلسلہ، پھر ایک ہے جو خاتم الائمہ ہے، اماموں کے اوپر ختم لگانے والا ہے، وہ کون ہے؟ کہ من القائم المہدی۔ پھر بیان کہ الا انہ الظاہر علی الدین، یہ وہ ہے کہ جو دین کے اوپر غلبہ حاصل کرے گا۔ الا انہ المنتقم من الظالمین، آگاہ ہو جاؤ یہ وہ ہوگا کہ جو ظالمین سے بدلہ لے گا، انتقام لے گا۔ الا انہ فاتح الحصون وحادمها، کہ یہ وہ ہوگا کہ جو قلعوں کو فتح کرنے والا ہوگا، ان کو ہدم کرنے والا ہوگا، توڑنے والا ہوگا۔ الا انہ قاتل کل قبیلۃ من اہل الشرک، یہ وہ ہوگا کہ اہل شرک میں ہر قبیلے سے جنگ کرنے والا ہوگا۔ الا انہ المدرک بکل ثأر لاولیاء اللہ عز وجل، یہ وہ ہوگا کہ جو تمام انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والا ہوگا۔ پھر بیان کیا کہ الا انہ الناصر لدین اللہ، آگاہ ہو جاؤ یہ وہ ہوگا کہ جو دین کی نصرت کرنے والا ہوگا، دین اللہ کی، دین خدا کی۔ پھر بیان کیا الا انہ الغراف، یہ وہ ہے کہ فی بحر عمیق، کہ جو گہرے سمندر سے پانی کو نکالنے والا ہے، یعنی گویا اشارہ اس جانب کہ جو علوم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انتہائی گہرائی میں ہے، اس گہرائی سے ان علوم کو نکالنے والا ہے۔ الا انہ یسم کل ذی فضل بفضلہ وکل ذی جہل بجہلہ، یہ وہ ہوگا، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر صاحب فضل کو اس کے فضل سے پکارے گا اور ہر صاحب جہل کو اس کے جہل کے ذریعے سے اس کو بلائے گا۔ الا انہ خیرۃ اللہ ومختارہ، آگاہ ہو جاؤ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کا چنیدہ ہے، جو اللہ کا اختیار شدہ ہے۔ الا انہ وارث کل علم، آگاہ ہو جاؤ یہ وہ ہے کہ جو ہر علم کا وارث ہے، والمحیط بہ، ہر علم کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ الا وانہ المخبر عن ربہ عز وجل والمنبہ بعمر ایمانہ، آگاہ ہو جاؤ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو اپنے رب کے بارے میں خبر دینے والا ہے، امر ایمانی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ تنبیہ کرنے والا ہے۔ الا انہ الرشید السدید، یہ وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور بالکل درست سمت میں ہدایت یافتہ ہے۔ پھر بیان کیا یہ کون ہے؟ الا انہ الباقی حجۃ ولا حجۃ بعدہ، یہ وہ ہے کہ
کی حجیت ہمیشہ باقی رہے گی کہ جس کے بعد کوئی حجت نہیں ہوگا. ولا حق الا معه کہ حق صرف اس کے ساتھ ہوگا. ولا نور الا عنده اور نور صرف اس کے پاس ہوگا. الا انه لا غالب ولا منصور علیہ یہ وہ ہوگا کہ جس کے اوپر نہ کوئی غلبہ حاصل کرے گا اور نہ ہی اس کے اوپر کسی کو نصرت ملے گی. کہ آگاہ ہو جاؤ انہو ولی اللہ فی الارض یہ اللہ کا ولی ہے جو زمین پہ ہوگا. وہ حکمہ فی خلقی اللہ کا حکم ہوگا جو اس کی مخلوقات کے اندر ہوگا. وہ امینہ فی سرہ وعلانیتہ اور اللہ کا امین ہوگا جو اس کے رازوں کا امین ہے جو اس کے پوشیدہ چیزوں کا امین ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ معاشر الناس قد بینت لکم وافہمتکم اے لوگو میں نے بیان کر دیا اور میں نے تم کو سمجھا دیا. وَهَذَا عَلِيٌّ يُفْهِمُكُمْ بَعْدِي اور یہ علی ہے جو میرے بعد تمہیں سمجھانے والے ہیں. الا وَإِنِّي عِنْدَ انقضاء خطبتی ادعوکم الى مصافحتی وعلى بیعتہ والاقرار بہ اور کہا کہ اب جب میں اپنے خطبے کے اختتام تک پہنچ چکا ہوں تو میں تمہیں اس جانب پکارتا ہوں کہ آنے کے بعد مجھ سے ہاتھوں کو ملاؤ علی کی بیعت کے اوپر اور اقرار کرو علی کی بیعت کے اوپر. ثم مصافحتہ بعدی اس کے بعد مجھ سے ہاتھ ملانے کے بعد علی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھو بیعت کے اوپر بیعت کے لیے. پھر بیان کیا الا وانی قد بایعت اللہ کہ آگاہ ہو جاؤ میں وہ ہوں کہ جس نے اللہ کی بیعت کی. وَعَلِيٌّ قَدْ بَايَعَنِي اور علی نے میری بیعت کی. وَأَنَا آخِذُكُمْ بِالْبَيْعَةِ لَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اور میں وہ ہوں کہ جو اب تم سے بیعت لے رہا ہوں اللہ کے امر کے اوپر. فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنقُصُ عَلَى نَفْسِهِ جو اس وعدے کو توڑے گا وہ اپنے نفس کے اوپر ہی احشک نہیں کرے گا. معاشر الناس اے لوگو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اے لوگو صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما اس آیت کو پڑھا جو صفا و مروہ کے بارے میں ہے کہ صفا و مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں جو حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہ ان کا طواف کرے. معاشر الناس حج البیت اے لوگو اللہ کے گھر کا حج کرو. پھر بیان کیا کہ اے لوگو فما وردہ اہل البیت الا استغنوا کہ جو اس کے پاس آئے وہ مستغنی ہو گئے اہل البیت اور جنہوں نے ان سے مخالفت اختیار کری وہ فقیر ہو گئے. معاشر الناس اے لوگو ما وقف بالموقف مؤمن کہ جب بھی کوئی مؤمن اس مقام پہ آ کے رکا موقف کے اوپر یعنی جو حج کے مقامات ہیں الا غفر اللہ لہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. ما سلف من ذنبہ الی وقتہ ذالک جتنے بھی اس نے پہلے گناہ کیے تھے اس موقع تک پہنچتے پہنچتے اللہ نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. وَإِذَا انْقَضَتْ حَجَّتُهُ اسْتَأْنَفَ عَمَلُهُ کہ جب اس کا حج انجام دے دیتا ہے یہ تو اس کا عمل ابتدا سے آغاز ہوتا ہے. معاشر الناس اے لوگوں الحجاج معانون کہ حج کرنے والے وہ ہوتے ہیں حاجی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی مساعدت کی جاتی ہے جن کی مدد امداد کی جاتی ہے. وَنَفَقَاتُهُمْ مُخَلَّفَةٌ اور ان کے نفقہ وہ ہوتا ہے ان کا رزق وہ ہوتا ہے کہ جو معوض ہوتا ہے جو عوض شدہ ہوتا ہے یعنی جو بھی حج کرتا ہے اس کے رزق کا ضامن گویا خدا ہو جاتا ہے. واللہ لا یضیع اجر المحسنین اور خدا وہ ہے کہ جو نیکی کرنے والوں کے احسان کو اجر کو ضائع نہیں کرتا. پھر بیان کیا معاشر الناس اے لوگو حج البیت بکمال الدین والتفقہ حج کرو تو کس حالت میں کرو کہ دین کے کمال اور تفقہ کے ساتھ حج کرو. ولا تنصرف عن المشاہد اور یہ مقامات کے جو حج کے مقامات ہیں اس سے نہیں پلٹنا الا بتوبۃ و اقلاع لیکن جب تم پلٹو تو توبہ کے ساتھ پلٹو اور چھوڑنے کے ساتھ ترک کرنے کے ساتھ پلٹو یعنی گناہوں کو خرابیوں کو ترک کر کے پلٹو. پھر بیان کیا معاشر الناس اے لوگوں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ نماز کو قائم کرو زکوٰۃ کو ادا کرو.
کما امرکم اللہ عز وجل، جس طریقے سے اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے. فلئن طال علیکم الامد فقصرتکم او نسیتم، اور پھر بیان کیا کہ اگر تمہارے اوپر مدت دراز ہو جائے اور تم کوتاہی کرنے لگو، فعلی ولیکم، تو یاد رکھنا گویا علی تمہارے ولی ہیں. وَمُبَيِّن لَكُمْ الَّذِي نَصَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن بَعْدِهِ، اور علی ہے جو تمہارے لیے بیان کرنے والے ہیں کہ جس کو اللہ نے اس مقام کے اوپر قرار دیا ہے. من خلفہ اللہ منی وعنا منہ، کہ علی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے میرا خلیفہ قرار دیا، میرے بعد قرار دی ہے، اور میں علی سے ہوں. یخبرکم بما تسألون عنہ، علی تمہیں اس بات کو بتلانے والے ہیں جو تم ان سے پوچھنے والے ہو. وَيُبَيِّن لَكُم مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے وہ بھی تمہیں بیان کرنے والے ہیں. الا ان الحلال والحرام اکثر من ان احصیہما واعرفہما، حلال اور حرام اس سے زیادہ ہیں کہ ان کا میں احاطہ کر کے تمہیں بتلاؤں. احاطہ کروں اور تمہیں بتلاؤں، یعنی اللہ کے رسول کو تو معلوم ہے لیکن اس کو تمام کے تمام کو بیان کرنا قبضہ قدرت میں نہیں ہے. وَأَنْهَا فَآمِرُ بِالْحَلَالِ، پس میں تمہیں حکم دیتا ہوں کس کا؟ حلال کا. وَأَنْهَاكُمْ وَأَنْهَا عَنِ الْحَرَامِ، اور میں روکتا ہوں کس سے؟ حرام سے. فی مقام واحد، ایک ہی مقام کے اوپر. یعنی گویا ایک کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک خطبے میں تمام حلال کو تمام حرام کو تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو جو حلال ہے اس کو حکم دے رہا ہوں، جو جو حرام ہے اس سے روک رہا ہوں. یعنی حلال کے اندر واضح ہے کہ جو واجبات ہیں. فَأَمَرْتُمْ أَنْ آخِذُ الْبَيْعَةَ مِنْكُمْ وَالصَّفَقَةُ لَكُمْ، پس میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ آؤ اور بیعت کرو اور ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھو. بقبول ما جئت به عن اللہ عز وجل فی علی امیر المؤمنین، کس بات کے ساتھ؟ اس بات کے ساتھ کہ تم قبول کرو اس بات کو کہ جو میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں. کس کے بارے میں؟ امیر المؤمنین علی کے بارے میں. والائمۃ من بعدہ، اور علی کے بعد جو آنے والے امام ہیں ان کے بارے میں، کہ الذین هم منی ومنہ، کہ جو مجھ سے ہوں گے اور علی سے ہوں گے. ائمۃ قائمۃ منہم المہدی الی یوم القیامہ الذی یقضی بہ الحق، کہ وہ ائمہ کہ جو قیامت تک قائم رہیں گے، قیامت تک موجود رہیں گے. کہ الذین یقضی، کہ جن میں سے مہدی ہوں گے اور جو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، حق کا فیصلہ کرنے والے ہوں گے. پھر بیان کیا معاشر الناس، اے لوگو، وَكُلُّ حَلَالٍ دَلَّلْتُكُمْ عَلَيْهِ وَكُلُّ حَرَامٍ نَهِيتُكُمْ عَنْهُ، جتنے حلال ہیں میں نے ان کی جانب تمہیں رہنمائی کر دی ہے، اور جتنے حرام ہیں ان سب سے تمہیں روک دیا ہے. فَإِنِّي لَمْ أَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ أُبَدِّلْ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ نہ میں جس سے پیچھے ہٹنے والا ہوں اور نہ جس کو میں تبدیل کرنے والا ہوں. الا فَذْكُرُوا ذَلِكَ، پس آگاہ ہو جاؤ تم اس چیز کو یاد کرو. وَاحْفِظُوهُ، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لو. وَتَوَاصَوْا بِهِ، اور ایک دوسرے کو اس کی جانب ابھارو، ایک دوسرے کو اس کی جانب پکارو. وَلَا تُبَدَّلُوا وَلَا تُغَيِّرُوهُ، اور نہ ہی اس کو تبدیل کرنا، نہ ہی اس کے اندر تغیر پیدا کرنا. الا وَإِنِّي أُجَدِّدُ الْقَوْلِ، پس آگاہ ہو جاؤ میں وہ ہوں کہ جو اس بات کی تجدید کرنے والا ہوں، اس بات کو پھر سے دہرانے والا ہوں. الا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس آگاہ ہو جاؤ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. وَأَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو. الا وَإِنَّ رَأْسَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّہِی عَنِ الْمُنْکَرِ أَن تَنْتَہُوا إِلَىٰ قَوْلِی وَتُبَلِّغُوا مَن لَمْ يَحْضُرُوا وَتَأْمُرُوا بِقُبُولِہ، کہ اور آگاہ ہو جاؤ. امر بالمعروف کا سر یہ ہے، یعنی امر بالمعروف کی اصل جڑ، اس کا سر یہ ہے، کیا ہے؟ اور نہی عن المنکر کا سر یہ ہے کہ تم میری بات تک پہنچ جاؤ. وَتُبَلِّغُوا، اور اس بات کو پہنچاؤ کہ جو اس تک یہ بات پہنچاؤ جو یہاں پہ حاضر نہیں ہے. وَتَأْمُرُهُ بِقُبُولِهِ، یعنی جو باتیں میں نے تمہیں یہاں پہ بتلائی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو سر ہے امر بالمعروف کا، کہ اس بات کو اس تک پہنچاؤ جو یہاں پہ حاضر نہیں ہے. اس کو امر کرو کہ اس کو اس بات کا حکم دو کہ ان باتوں کو قبول کرے. وَتَنْتَحُوا عَنْ مُخَالِفَتِهِ وَتَنْهُوهُ عَنْ مُخَالِفَتِهِ، اور اس کو منع کرو کہ اس کی مخالفت کرے.
فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، وَمِنِّی، اور میری جانب سے بھی یہی حکم ہے، وَلَا أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ مَعْصُومٍ، اور نہ ہی امر بالمعروف ہوتا ہے، نہ ہی نہی عن المنکر ہوتا ہے، مگر یہ کہ امام معصوم کے ساتھ ہو۔ معاشر الناس، اے لوگو، القرآن یعرفکم ان الائمۃ من بعدہ ولدہ، اے لوگو، قرآن تمہیں یہ بتلاتا ہے کہ جو آنے والے امام ہیں علی کے بعد، وہ علی کی نسل سے ہوں گے۔ وعرفتکم انہم منی ومنہ، اور میں تمہیں یہ بات بتلاتا ہوں کہ یہ جو آنے والے ائمہ ہیں، امام ہیں، یہ مجھ سے بھی ہیں اور علی سے بھی ہیں۔ قرآن یہ کہاں بتلاتا؟ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، حیث یقول اللہ فی کتابہ، کہ جب اللہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات کہتا ہے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ اللہ نے اس کو وہ کلمہ قرار دیا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان کی عقب میں، ان کی نسل میں، ان کی پشت میں۔ وَقُلْتُ لَن تَضُلُّوا مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا، اور میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک تم انہیں تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ معشر الناس، اے لوگو، التقوی، تقوی کو اختیار کرو، تقوی کو اختیار کرو۔ احذروا الساعۃ، قیامت سے ڈرو، کہ کما قال اللہ تبارک عز و جل، کہ جس طریقے سے خدا مند متعال نے یہ بات کہی ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت عظیم شے ہوگی۔ واذکروا الممات والحساب، موت کو یاد کرو، حساب کتاب کو یاد کرو۔ والموازین، ترازوؤں کو یاد کرو جو قیامت میں تمہارے لیے لگائے جائیں گے۔ والمحاسبۃ بین رب العالمین، اور اس حساب کتاب کو یاد کرو جو تمہیں خدا کے سامنے دینا ہوگا۔ والثواب والعقاب، اس ثواب کو یاد کرو جو خدا کی جانب سے ہے، اس سزا کو یاد کرو جو خدا کی جانب سے ہے۔ فمن جاء بالحسنۃ عصیب علیہا، پس جو بھی اس دن نیکی لے کے آئے گا اس کو اس بات پہ ثواب ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلیس له فی الجنان نصیب، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا اس کے لیے جنت میں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ معاشر الناس، اے لوگو، انکم اکثر من ان تصافقنی بکف واحدہ، کہ تم لوگ اس سے زیادہ ہو کہ تم لوگوں کے ساتھ ایک ہی ہاتھ، ایک ہی دفعہ میں تم سے بیعت کی جائے۔ وقد امرنی اللہ تعالی عز وجل ان آخذ من السنتکم الاقرار، اور اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہاری زبانوں سے اقرار لوں۔ بما عقدت علی من امرأۃ المؤمنین، کہ جو میں نے علی کے بارے میں بات بیان کی ہے کہ علی امیر المؤمنین ہے۔ ومن جاء بعدہ من الائمۃ منی ومنہ علی ما علمتکم، اور جو علی کے بعد امام آنے والے ہیں کہ جو مجھ سے ہیں اور علی سے ہیں، اس بات کے اوپر کہ جو میں نے تمہیں بتلائی ہے، وہ کیا ہے کہ انا ذریتی من صلبہ، یہ میری ذریت علی کے صلب سے چلنے والی ہے۔ فقولوا باجمعکم، اور سب مل کے یہ بات کہو کہ انا سامعون، ہم سننے والے ہیں اس بات کو جو آپ نے بیان کی ہے، مطیعون، اس میں اطاعت کرنے والے ہیں، راضون، اس بات سے راضی ہونے والے ہیں، منقادون، اس کو انجام دینے والے ہیں، ولا نغیر، یعنی اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں کہ اب یہ لوگ اس باتوں کا اقرار کریں، ولا نغیر، نہ ہی تبدیلی کرنے والے ہیں، ولا نبدل، نہ ہی تبدیلی کرنے والے ہیں، ولا نشک ولا نرتاب، نہ ہی اس میں شک و ارتیاب کے اندر پڑنے والے ہیں، ولا نرجع عن عہد، نہ ہی ہم وعدے سے پیچھے ہٹنے والے ہیں، ولا ننقض المیثاق، نہ ہی وعدے کو توڑنے والے ہیں، وَنُطِيعُكَ وَعَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تم لوگ یہ بات کہو کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور علی جو امیر المؤمنین ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں، وَوُلْدِهِ الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ ذَكَرْتُهُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ مِنْ صُلْبِهِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، اور ان اماموں کی اطاعت کرتے ہیں کہ جو علی کی اولاد ہوں گے، کہ جن کا ذکر آپ نے کیا، جو حسن و حسین کی ذریت اور ان کے صلب سے ہوں گے۔
اللذین قد عرفتکم مکانہما منی ومحلہما عندی، کہ وہ حسن حسین کہ جن کے بارے میں نے تمہیں ان کے مکان کو پہلے ہی بتلا دیا ہے اور ان کی منزلت جو میرے نزدیک ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے، ومنزلتہما من ربی عز وجل، اور اللہ کی جانب سے ان کے لیے جو منزلت قرار دی گئی ہے اس کو بیان کر دیا ہے، فقط عدیت ذالک علیکم، بس اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں تم تک پہنچاتا ہوں، وَإِنَّهُمَا سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ وہ ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، وَإِنَّهُمَا الْإِمَامَانِ بَعْدَ أَبِيهِمَا عَلِيٍّ وَعَنَا أَبُوهُمَا قَبْلَهُ، یہ کون ہے؟ وہ یہ دو امام ہیں، حسن و حسین امام ہیں جو اپنے بابا کے بعد، علی کے بعد امام ہوں گے، اور میں علی سے قبل گویا ان کی ولدیت رکھتا ہوں، یعنی اتنا قریب میرا رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ اے لوگو یہ بات کہو کہ اطعنا اللہ، ہم نے اللہ کی اطاعت کی، وَإِيَّاكَ، اور اے محمد اے رسول خدا آپ کی اطاعت کی، وَعَلِيًّا، اور علی کی اطاعت کی، وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْن، حسن و حسین کی اطاعت کی، وَالْأَئِمَّةَ الَّذِينَ ذَكَرْتَ عَهْدًا، اور ائمہ کی اطاعت کی کہ جن کا آپ نے ذکر کی، ان اماموں کی اطاعت کی، عہداً و میثاقا، یہ وعدہ ہے، یہ عہد ہے، یہ عہد و پیمان ہے ہمارا امیر المؤمنین کے لیے، من قلوبنا، ہمارے دلوں سے یہ وعدہ ہے، یعنی دل سے یہ وعدہ نکل کے آ رہا ہے، وَأَنفُسِنَا، ہمارے نفس اس وعدے کے اوپر ہیں، وَأَلْسِنَتِنَا، ہماری زبانیں اس وعدے کے اوپر ہیں، وَمُصَافَقَةُ عَيْدِيَنَا، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو بیعت کرنا ہے یہ اس وعدے کے اوپر ہے، من ادرکہما بیدہ، کہ جو اپنے ہاتھ سے ان تک پہنچ گیا، یعنی اس عہد و پیمان تک پہنچ گیا، وَأَقَرَّهُمَا بِلِسَانِهِ، اور اس عہد و پیمان کا اس نے اقرار اپنی زبان کے ذریعے سے کیا، وَلَا نَبْتَغِي بِذَلِكَ، اور ہم ہرگز اس کے علاوہ، یعنی علی کے علاوہ کسی اور کو، اور ان ائمہ کے علاوہ اس وعدے کے علاوہ کسی اور شے کو بدل نہیں تلاش کریں گے، یہ بات تم کہو، یعنی اللہ کے رسول ان کی زبانی یہ بات کہہ رہے ہیں، وَلَا نَرَى مِنْ أَنفُسِنَا عَنُوا حَوْلًا أَبَدًا، اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ کبھی بھی ہم اپنے میں سے ان کے بدل کو نہیں لیں اور اپنے نفس کو ان کے مقام پہ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، اشہدنا اللہ، اللہ ہمارا گواہ ہے اس بات کے اوپر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہے جو گواہی کے لیے کافی ہے، وَأَنْتَ عَلَيْنَا بِهِ شَهِيدٌ، اے رسول آپ گواہ ہیں اس بات پر، یعنی تم یہ بات کہو کہ اے رسول آپ بھی اس بات کے اوپر ہمارے لیے گواہ ہیں، وَكُلُّ مَنْ أَطَاعَ مِمَّنْ ظَهَرَ وَاسْتَتَرَ، اور جو کچھ بھی جس نے اطاعت کی اس چیز کے اوپر کہ جو ظاہر ہے، اس چیز کے اوپر جو پوشیدہ ہے، وَمَلَائِكَةَ اللَّهِ، اللہ کے ملائکہ کے اوپر، وَجُنُودِهِ، اللہ کے لشکر کے اوپر، وَعَبِيدِهِ، اللہ کے بندوں کے اوپر، واللہ اکبر من کل شہید، اور اللہ اس سے ہر شہید، ہر گواہی دینے والے سے بڑا ہے، معاشر الناس، اے لوگو، ما تقولون، تم کیا باتیں کہتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ صَوْتٍ وَخَافِيَةٍ كُلِّ نَفْسٍ، اللہ ہر آواز کو جاننے والا ہے، آواز کا نہ صرف ہر آواز کا جاننے والا ہے بلکہ ہر نفس کے اندر جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جاننے والا ہے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، پس جو ہدایت پائے گا وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پائے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی اس کے اوپر ہوگی، وَمَنْ بَايَعَ فَإِنَّمَا يُبَايِعُ اللَّهَ، جو بیعت کرے گا وہ اللہ کی بیعت کرے گا، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ خدا کا ہاتھ وہ ہے جو ہر ہاتھ کے اوپر ہے، معاشر الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وبایعوا علیًا، علی کی بیعت کرو، امیر المؤمنین، جو امیر المؤمنین ہیں، والحسن والحسین، حسن و حسین کی اطاعت بیعت کرو، والائمۃ، ان ائمہ کی بیعت کرو کہ کلمتاً باقیہ، جو اللہ کا کلمہ ہے، جو باقی رہنے والا کلمہ ہے، یہلک اللہ من غدر، اللہ اس کو ہلاک کرے گا جو اس بات سے پیچھے ہٹا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ وَفَا، اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کرے گا کہ جس نے اس وعدے کو وفا کیا، فَمَنْ نَقَصَ
پھر اسی آیت کی تلاوت کی جو پہلے کی تھی، فمن نقص فانما ينقص على نفسه، جس نے وعدے کو توڑا اس نے اپنے نفس کے اوپر وعدے کو توڑا۔ پھر بیان کیا معاشر الناس، اے لوگو، قولوا الذی قلت لکم، جو بات میں نے تم سے کہی ہے اس بات کو کہو، یعنی اس بات کو گویا دہراؤ۔ وسلموا علی علی بامرأۃ المؤمنین، اور جب علی کو سلام کرو تو امیر المؤمنین کہہ کے سلام کرو، علی امیر المؤمنین کے اوپر سلام کرو۔ وقولوا سمعنا واطعنا، اور یہ بات کہو کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، ہم نے اس کی اطاعت کی ہے۔ ربنا وإلیک المصیر، اے پالنے والے تیری ہی جانب ہماری بازگشت ہے، یعنی گویا تیری جانب ہمیں لوٹایا جائے گا۔ وقولوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور یہ بات بھی کہو کہ حمد اللہ کی، آیت ہے قرآن کی جس کی اللہ کے رسول نے تلاوت کی، کہ حمد اللہ کی اس بات کے اوپر جس کی جانب اللہ نے ہماری ہدایت کی ہے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور اگر اللہ ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا معاشر الناس، اے لوگو، ان فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام عند اللہ عز وجل، کہ علی کے فضائل وہ ہیں جو خدا کے نزدیک ثابت ہیں، یعنی خدا کے نزدیک علی کے فضائل ہیں۔ وقد انزلها فی القرآن اکثر من ان احصیها فی مقام واحد، اور علی کے فضائل کو اللہ نے قرآن کے اندر نازل کیا ہے، اور اتنا زیادہ نازل کیا ہے اس کو ایک مقام پہ میں جمع ہی نہیں کر سکتا، ایک مقام پہ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ فمن انبعکم بہا، بس جو تمہیں علی کے فضائل کو بتلائے، وعرفہا، اور علی کے فضائل کا تعارف کرے، فتصدقوہ، تو اس کی تصدیق کرو، اس کو سچا جانو۔ معاشر الناس من یطع اللہ ورسولہ، اے لوگو، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وعلی، جس نے علی کی اطاعت کی، والائمۃ، اور ان اماموں کی اطاعت کی کہ الذین ذکرتہم، کہ جن کے بارے میں نے ابھی ذکر کیا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ یقیناً بہت بہترین کامیابی ہے جو حاصل کرے گا۔ معاشر الناس، اے لوگو، السابقون الی مبایعتہ وموالاتہ والتسلیم علیہ بامرأۃ المؤمنین، اے لوگوں کے جو سبقت حاصل کرنے والے ہیں، کس کے اوپر؟ اس کی بیعت کے اوپر، علی کی ولایت کو قبول کرنے کے اوپر۔ علی امیر المؤمنین ہے، اس بات، علی امیر المؤمنین ہے اس چیز کے اوپر تسلیم کرنے کے اوپر، اس کو قبول کرنے کے اوپر۔ فاولئک هم الفائزون، بس جو اس چیز کو سبقت کرنے والے ہیں یہ وہی ہے جو فائز ہے، جو کامیاب ہونے والے ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت کے اندر۔ معاشر الناس قولوا، اے لوگو وہ بات کہو کہ ما یرضی اللہ به عنکم من القول، کہ جس بات سے اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ فَإِن تَكْفُرُوا، پس اگر تم نے اللہ کی بات کو جھٹلایا، انتم ومن فی الارض جمیعا، تم نے جھٹلایا اور جو کوئی زمین میں ہے وہ سب اللہ کی بات کو جھٹلا دیں، فَلَن يَضَرَّ اللَّهُ شَيْئًا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہم اغفر للمؤمنین، اے پالنے والے مؤمنین کی مغفرت فرما، واغضب علی الکافرین، اور کافرین کے اوپر غضبناک ہو جا، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس مقام پہ آ کے اللہ کے رسول نے اپنے خطبے کو ختم کیا، جیسے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اس خطبے کی روایت بیان کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں، فنادى القوم، لوگوں نے یہ پکارا، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے بات کو سنا ہے اور ہم نے اطاعت کی، علی امر اللہ، اللہ کے امر کے اوپر، وہ امر رسول ہی، اور رسول کے امر کے اوپر، بقلوبنا والسنتنا وایدینا، اپنے دلوں کے ذریعے سے، اپنی زبانوں کے ذریعے سے اطاعت کی، اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اطاعت کی۔ یہاں تک کہ اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد بیعت کی اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، اور امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ یہاں تک کہ امام علیہ السلام روایت بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل فرمایا اس مقام پہ علامہ طبرسی نے، کہ جب اللہ کے رسول نے تمام خطبہ ختم کر لیا اور لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کس انداز سے گفتگو فرمائی ہے، رؤیا فی الناس رجل، تو اس موقع پہ لوگوں کے درمیان ایک شخص موجود تھا کہ جس سے انتہائی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔
کہا کہ تاللہ ما رأیت محمد کالیوم قط، خدا کی قسم میں نے جیسا آج محمد کو پایا ایسا کبھی محمد کو نہیں پایا۔ ما اشد ما یؤکد لابن عمہ، محمد کتنی زیادہ تاکید کر رہے تھے اپنے چچا زاد کے لیے، یعنی آج علی کے کتنے فضائل بیان کر رہے تھے۔ پھر بیان کیا وَإِنَّهُ يَعْقِدُ عَقْدًا لَا يَحِلُّ إِلَّا كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِرَسُولِهِ، کہ آج جو بات بیان کی ہے کہ اس کے بعد محمد کے وعدے کو نہیں توڑے گا مگر یہ کہ جو اللہ کے کفر کو اختیار کرنے والا ہو، اللہ کو جھٹلانے والا ہو اور رسول کو جھٹلانے والا ہو۔ وَيْلٌ طَوِيلٌ لِمَنْ حَلَّ عَقْدَهُ، اور بڑی لمبی برائی ہو اس کے لیے، خدا کی جانب سے لعنت ہو گیا اس کے اوپر کہ جو اس وعدے کو توڑ دے۔ تو جیسے یہ جملے کہے تو حضرت عمر ابن خطاب اس کی جانب ناظر ہوئے اور اس کے کلام نے ان کو بڑے تعجب میں ڈالا۔ تو یہ سننے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اما سمعت ما قال هذا الرجل، کہ اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے، کس انداز سے بات کر رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس سے سوال کیا کہ یا عمر اتدری من، اے عمر کیا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کہ ذاک الرجل، کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ کہا کہ ذاک الروح الامین جبرائیل، یہ روح امین جبرائیل ہے جو یہ بات کر رہے ہیں۔ فَإِيَّاكَ أَن تَحِلَّهُ، پس اس بات سے ڈرے رہنا کہ اس عقد کو توڑو جو آج میں نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے۔ فَإِنَّكَ إِن فَعَلْتَ، پس اگر تم نے یہ عقد توڑا، فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْكَ بُرَاءٌ، اگر یہ عقد توڑا جو آج بیان کیا ہے تو اللہ کا رسول، اللہ کے ملائکہ، مؤمنین، یہ سب تم سے کیا ہو جائیں گے؟ بیزار ہو جائیں گے، بری الذمہ ہو جائیں گے۔ خدا مند متعال سے دعا ہے کہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے دلوں میں علی کی ولایت کو مزید پروان چڑھا، اس کو مزید کر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔